الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ حنین کے بعد تقریباً عرب تمام کا تمام زیر نگیں آ گیا تھا. اب مزید کسی قبیلے میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فتوحات کی خبریں روم میں بھی پہنچ رہی تھیں، تو انہیں بڑی کڑن تھی اس بات کی. تو روم کے بادشاہ نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومی بادشاہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے غسان کے مقام پر فوجیں جمع کر رہا ہے۔ یہ سن 9 ہجری کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں جہاد کا اعلان فرما دیا، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ گرمیوں میں مدینہ منورہ میں کھجوریں پکی ہوتی ہیں، اور مدینہ کی تجارت کا سارا دار و مدار کھجوروں پر ہوتا تھا۔ باغات پکے ہوئے تھے، اور وہاں سے پھل اتارنے کا مسئلہ بھی تھا، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس معاملے میں بھی پیچھے نہ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے اپنے نام لکھوانے شروع کر دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ 30,000 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس غزوے کے لیے اپنے نام لکھوائے۔ تنگ دستی کا عالم تھا، عسرت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا۔ ہر صحابی نے اپنی استعداد کے مطابق چندہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کروایا، اور یہی غزوہ ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے سوئی بھی لا کر پیش کر دی تھی، گھر کا سارا سامان لا کر پیش کر دیا تھا۔ اسی غزوے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر پیش کر دیا تھا۔ اسی غزوے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ بما ساز و سامان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ایک غریب صحابی تھے، وہ انتہائی غریب تھے۔ انہوں نے ایک مٹھی جو کی لا کر اس چندے کے ڈھیر میں شامل کر دی۔ منافقین نے جب دیکھا کہ یہ تو ایک مٹھی جو لے کر آئے، انہوں نے اس صحابی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی مذمت فرمائی قرآن کریم میں۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ ان کو طعنہ دیتے ہیں یا ان پر آوازیں کستے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ اس صحابی کا اخلاص کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آج میں موجود ہوں، تم جو ایک مٹھی جو صدقہ کرتے ہو، تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دیں، تمہاری اس ایک مٹھی جو کے برابر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے اخلاص کا یہ عالم تھا۔ منافقین کا تو یہ کام ہے کہ آوازیں کستے رہتے ہیں۔ یہ جب سے ہمارے ہاں فلسطین کا قضیہ شروع ہوا ہے، اسرائیل کا اور فلسطین کا، تو ہمارے درمیان موجود منافقین بھی آوازیں کس رہے ہیں اور پھپتیاں کس رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنی چرب زبانیوں سے، اپنی تیز تراریوں سے مسلمانوں کو زج کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین اسی طرح کیا کرتے تھے جیسے آج کل کے منافقین کرتے ہیں۔ آج کل کہتے ہیں نا کہ یہ فلسطین کے مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا تشدد ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ فلسطین کے لیے تو اللہ کی مدد آ جانی چاہیے۔ اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن اللہ کی مدد کی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط اگر پائی جائیں گی تو اللہ کی مدد لازمی آئے گی۔ یہی بات منافقین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ سورہ احزاب کی آیت نے فرمایا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کا وعدہ ہے یہ صرف دھوکہ ہے، جو اس دور کے منافقین کہا کرتے تھے، جیسا کہ آج کے منافقین کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اس مسئلے کو، فلسطین کے مسئلے کو لے کر 5 قسم کی منافقانہ ذہنیتیں روب عمل ہیں، جو کہ مسلمانوں کے اندر وسوسے ڈال رہے ہیں اور مسلمانوں میں اپنی چرب زبانیوں سے اعتراضات گھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین بھی کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک پہلی ذہنیت یہ تھی، حالانکہ یہ جو حالات آئے ہوئے ہیں فلسطین کے مسلمانوں پر، یہ حالات بھی صحابہ کرام پر بھی آئے تھے۔ جب غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق جب ہوا، تو قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، کہ مسلمانوں کی آنکھیں پھترا گئی تھیں اور ان کے کلیجے منہ کو آنے لگے تھے۔ اس قسم کے حالات مسلمانوں کے لیے پیدا ہو گئے تھے وہاں۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بڑی آزمائش ہوئی، انہیں ایک سخت بھونچال میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کی موجودگی میں مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا، مسلمانوں کو ان حالات سے گزارا گیا۔ اس جھنجھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خود سورہ آل عمران میں، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ یہ جو مسلمانوں پر حالات آئے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دیا جائے، منافق کو مومن سے جدا کر دیا جائے۔ جب اس قسم کے حالات آتے ہیں تو منافق خود بخود جدا ہو جاتے ہیں اور مومن الگ ہو جاتے ہیں۔ جب مومن الگ ہو جاتے ہیں تو پھر ایمان والوں کا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ اس وقت بھی مومنین یہی کہتے تھے، آج کے مومن بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، رسول اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، وہ بالکل سچا وعدہ تھا۔ اور ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے ایمان۔ تو یہ پہلی منافقانہ ذہنیت ہوتی ہے کہ جی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، مسلمانوں پر اتنے مصائب کیوں آ رہے، اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ تو یہ مصائب اس لیے آتے ہیں تاکہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دیا جائے، خالص کو منافق سے الگ کر دیا جائے۔ دوسری منافقانہ ذہنیت صحابہ کرام کے دور میں کیا تھی؟ یا آل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، کہ اے مدینہ والو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے، بس یہاں سے لوٹ جاؤ، یعنی محمد کے ساتھی نہ بنو، یہاں سے لوٹ جاؤ، مسلمان جانے ان کا دشمن جانے۔ یہ اس دور کے منافقین کہہ رہے تھے۔ آج کے منافقین کیا کہہ رہے ہیں کہ فلسطین والے جانے اور اسرائیل جانے، وہ ان کی مملکت ہے، ان کا معاملہ ہے، وہ جانے اور وہ جانے، ہمارا کیا ہے اس میں؟ اور یہی بات اس وقت کے منافقین بھی کہتے تھے کہ یہ تو ان کا معاملہ ہے، ان کا دشمن جانے اور وہ جانے۔ اور تیسری منافقانہ ذہنیت یہ ہے تدور اعینہم، ان کی آنکھیں چکراتی ہیں، یعنی موت کا خوف جو منافقین کے دل کے اندر موجود ہے، یہ موت کا خوف ان کے دلوں میں کفار کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر 52 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، ان کے مسلمان حکمران
بجائے اس کے کہ فلسطین کا ساتھ دیتے، فلسطین کے حق میں آواز بلند کرتے، واشنگٹن کی طرف دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا رعب ان کے دلوں پر چھایا ہوا ہے، اور بزدلی سے اپنی آنکھیں چرا رہے ہیں اور منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بیان تک ان کے حق میں کوئی نہیں دیتا ہے۔ اسرائیل کی مذمت میں ایک مسلمان حکمران کا بیان تک نہیں آتا ہے۔ تدور اعینہم، ان کی آنکھیں چکرا گئی ہیں، ان کے دلوں میں امریکہ اور اسرائیل کا خوف بیٹھ گیا ہے۔ ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں بچے، بوڑھے، مائیں بے گھر ہو چکی ہیں، مائیں اپنے لخت جگر کھو چکی ہیں۔ لیکن ان کی نظریں، ان کا خوف اور ان کی بزدلی یہ عیاں ہے بالکل۔ یہ فلسطینیوں کے حق میں بولنے کی اجازت نہیں دیتی۔ چوتھی ذہنیت منافقانہ ذہنیت ہے، اشحۃ علیکم، تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب منافقین کسی جہاد میں شامل بھی ہوتے تھے تو لالچ کی وجہ سے شامل ہوتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر مسلمان جیت گئے تو جو مال غنیمت ہاتھ آئے گا ہمیں بھی اس میں حصہ ملے گا، تو ہمیں کچھ تھوڑا بہت مال مل جائے گا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو پوری دنیا کے اسلامی ممالک ہیں ان کے حکمرانوں نے اپنی زبانیں کیسے بدل لی ہیں تاکہ بعد میں ہمیں معاشی فوائد حاصل ہوں۔ اسرائیل کے ساتھ ہم تجارت کریں، امریکہ کے ساتھ تجارت کریں۔ دنیا میں عیاں ہے کہ اسرائیل کی امداد، اسرائیل کے لیے جہاز کہاں پہ اتر رہے ہیں، اسرائیل کے لیے ساری چیزیں، اسلحہ وغیرہ کہاں سے جا رہا ہے۔ بس صرف مالی فوائد کا لالچ ہے جو فلسطینیوں کے حق میں بولنے نہیں دیتا۔ اور پانچویں منافقانہ ذہنیت ہے سلقوکم بألسنۃ حداد، کہ تمہارے سامنے تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں۔ منافقین مسلمانوں کے سامنے تیز تیز زبانیں چلاتے تھے، مسلمانوں کو زج کرتے تھے، مسلمانوں کو بولنے نہیں دیتے تھے۔ آج کے منافقین بھی اسی طرح بڑی تیز سے زبانیں چلاتے ہیں کہ جی حماس کو کیا ضرورت تھی اسرائیل پہ حملہ کرنے کی، حماس کے حملے کی قیمت فلسطین کے بچے اور عورتیں اور بے گناہ لوگ چکا رہے ہیں۔ یہ فلسطین، یہ اسرائیل پر حماس کے حملے کو یہ منافقین جذباتی پن، بلنڈر اور مس ایڈونچر کہتے ہیں۔ صرف مسلمانوں کو سچ کرنے کے لیے۔ اور یہی بات منافقین بھی کرتے تھے۔ جب احد میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے غزوہ احد میں، تو منافقین کہنے لگے لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، یہ اگر آج ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارے ساتھ گھروں میں ہوتے، منافقین غزوہ احد میں مسلمانوں کو چھوڑ گئے تھے، راستے سے واپس چلے گئے تھے، تو جو مسلمان شہید ہو گئے ان کے بارے میں کہنے لگے کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، یہ اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو یہ بھی آج ہماری طرح گھروں میں بیٹھے ہوتے، یہ قتل نہ ہوتے۔ یہی بات آج کے منافقین کرتے کہ اگر یہ لوگ حملہ نہ کرتے تو یہ بھی ہماری طرح سکون سے بیٹھے ہوتے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر غور کرنا چاہیے کہ ہم ان مسلمانوں کے حق میں کس حد تک آواز بلند کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کس حد تک تعاون کر رہے ہیں۔ ورنہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی کسی کو۔ جو آج ان کے حق میں آواز بلند کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے فلسطین کے جہاد کے متعلق،
اور آج جو ان کے حق میں آواز بلند کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اور اگر ان کے حق میں آواز بلند نہیں کرتے تو پھر میر جعفر اور میر صادق کہلائیں گے۔ تاریخ ہمیں میر جعفر اور میر صادق لکھے گی۔ پہلے کے مقابلے میں اب فلسطین کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہم کہاں تک کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون؟ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک مؤثر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ منافق نے اس صحابی کا مذاق اڑایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کی مذمت میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کرام کو لے کر اس غزوے کے لیے چل پڑے۔ پیچھے مدینہ منورہ کا عالم یہ ہے کہ یہاں کھجوریں پکی ہوئی ہیں، باغات تیار ہیں، پورے سال کی تجارت کا مال تیار ہے، لیکن صحابہ نے اس مال کی پرواہ نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مقدم رکھا اور روانہ ہو گئے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے مالدار صحابی تھے، ان کے بھی باغات تھے۔ یہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ یہ اپنے باغ سے ہو کر آئے، ان کی بیویوں نے بہترین کھانا تیار کیا ان کے لیے اور بستر تیار کیا بہترین، اور خوشبوئیں لگا کے بیٹھی۔ یہ جب گھر میں داخل ہوئے ان کے دل میں خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، کفار سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، اور میں اپنی بیویوں کے درمیان بیٹھ کے مرغن کھانے کھا رہا ہوں، خوشبوئیں سونگھ رہا ہوں۔ اسی وقت اپنی سواری پر سوار ہوئے اور غزوے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ تھا، دور سے دھول اڑتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، صحابہ کرام نے دیکھی، تو سب کہنے لگے کہ معلوم نہیں یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو خیثمہ ہے۔ جب وہ نزدیک پہنچے اور انہوں نے اپنی پوری بات سنائی کہ رسول اللہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ تو غزوے کے لیے صعوبتیں برداشت کر رہے ہوں، کفار سے لڑنے کے لیے آپ تو سفر کر رہے ہوں، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھا رہوں، مرغن کھانے کھاتا رہوں، مجھے پسند نہیں آیا۔ اسی وقت میں سواری پر سوار ہوا اور غزوے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کی تعریف فرمائی۔ اس غزوے میں مدینہ خالی ہو گیا تقریباً، جو باقی بچے وہ یا تو منافقین تھے یا 3 ایسے صحابہ کرام تھے جو بس ویسے ہی نہ جا سکے۔ ان میں ایک صحابی تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرے صحابی تھے حضرت مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ، اور تیسرے صحابی تھے حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بس یہ سوچتے رہے کہ ہمارے پاس تو سواری ہے، ہمارے پاس تیز رفتار سواری موجود ہے، ہم شام کو نکل جائیں گے، شام ہوئی تو صبح نکل جائیں گے، صبح ہوئی تو پھر شام کو نکل جائیں گے۔ یہ دوپہر یوں کرتے کراتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لے آئے۔ غزوہ تبوک میں جنگ نہیں ہو سکی۔ جب رومی بادشاہ کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ سے نکل کر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تبوک کے مقام تک آ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب ڈالا، اور وہاں سے واپس اپنی فوجیں لے کے چلا گیا۔ یہ بڑا سخت غزوہ تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں شدید ترین گرمی کی وجہ سے پیاس سے ہمارے حلق خشک ہو جاتے تھے۔ اب یہ جو 3 صحابہ تھے، حضرت مالک فرماتے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں بھی دوسروں کی طرح بات بنا کر کچھ جھوٹ موٹ بول دیتا ہوں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ جاؤں، بعد میں پھر کبھی سچ بتا دوں گا، یہ بات آئی گئی ہو جائے گی۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولو گے تو اللہ تو انہیں بتا دے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا کہ سچ بولوں گا، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی غزوے سے تشریف لاتے تھے تو مسجد نبوی میں سب سے پہلے آ کر اترتے تھے اور وہاں بیٹھتے تھے، لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ تو یہ حضرت کعب بن مالک تشریف لے آئے، انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجھے بیماری نہیں تھی، بس میں اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے غزوے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا کہ یہ جو 3 لوگ ہیں ان سے کوئی بھی بات نہ کرے، سوشل بائیکاٹ ان کا شروع کر دیا جائے۔ اب منافقین تو جھوٹے عذر تراش کر، جھوٹے بہانے بنا کر اپنی جان چھڑوا کے جا رہے تھے۔ حضرت کعب بن مالک نے ایک صحابی سے پوچھا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی ہیں جو اس غزوے سے رہ گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں 2 اور ہیں، ایک مرارہ بن ربیعہ ہے، ایک ہلال بن امیہ۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے دل کو ڈھارس ہوئی کہ چلو میں اکیلا نہیں ہوں، 2 میرے ساتھ اور بھی ہیں۔ تو انہوں نے کیا بیان کیا ہے؟ صحابی نے بتایا کہ انہوں نے بھی سچ آ کر بتایا کہ ہم اپنی سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، باقی ہمارا کوئی عذر نہیں تھا۔ 40 دن تک تمام صحابہ کرام کا ان تینوں حضرات کے ساتھ سوشل بائیکاٹ رہا، 40 دن تک۔ 41ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنی بیویوں کے پاس بھی مت جانا۔ ان کی بیویوں کو کہا کہ تم اپنے شوہروں کے پاس مت جانا، ان سے بات بھی نہیں کرنا اپنے شوہروں سے۔ اب اور حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمارا تو کلیجہ منہ کو آتا تھا، ہم سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، ہم کسی سے بات کرنے لگتے وہ منہ پھیر کے چلا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ بڑی عجیب کیفیت تھی، میری حالت بڑی خراب تھی۔ بالآخر 50ویں دن اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں صحابہ کی توبہ قبول فرمائی، قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ان کی توبہ قبول ہوئی۔ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو جیسی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو ایک صحابی، ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ میں پہلے جا کر بتاؤں۔ یا تو یہ عالم تھا کہ کوئی صحابی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ دیکھیں صحابہ کرام کی محبت بھی اللہ کے لیے تھی، صحابہ کرام کی دشمنی بھی اللہ کے لیے تھی، کوئی ان میں ذاتی معاملہ تھا ہی نہیں۔ تو کہاں یہ کہ کوئی صحابی ان سے بات نہیں کرتا تھا، اور کہاں یہ ہوا کہ جب توبہ ان کی قبول ہوئی تو ہر صحابی کی خواہش تھی کہ میں پہلے جا کر ان کو بتاؤں۔ تو صحابہ کرام نے دوڑ لگائی۔ ایک صحابی کی آواز بہت بلند تھی، انہوں نے پہاڑ پہ چڑھ کے کھڑے ہو کر زور سے بلند آواز سے پکارا کہ او کعب بن مالک، او مرارہ بن ربیعہ، او ہلال بن امیہ، آپ تینوں کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے، قرآن کی آیتیں نازل فرما دی ہیں۔ یہ صحابہ بھی خوشی خوشی دوڑے آ گئے۔ اس سے یہ پتہ چلا اس واقعے سے کہ جب کہیں کوئی اجتماعی معاملہ ہو تو وہاں پر کسی کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سبق یہ ملا اس واقعے سے کہ جہاں کہیں اجتماعی معاملہ ہو تو وہاں سب کو اس معاملے میں حصہ لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو، ایسا کوئی نہ کرے کہ سستی اور کوتاہی کی وجہ سے پیچھے بیٹھا رہے کہ باقی کام کر لیں گے، میری کیا ضرورت ہے۔ نہیں، جہاں بھی اجتماعی معاملہ ہو، اجتماعی کام ہو، وہاں سب کو اپنے حصے کے بقدر کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ایک دوسرا معاملہ جو آج کل بڑا ہائی لائٹ ہے، قادیانیوں کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے جس پر بڑی لیدیں ہو رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس فیصلے میں جو ہے وہ یہ ذکر نہیں ہے، یہ نہیں بیان کیا ہے یا وہ بیان نہیں کیا ہے۔ فیصلے کی جو شق نمبر 5 ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ہر مذہب کو پاکستان کے آئین کے مطابق مذہبی آزادی حاصل ہے۔ تو وہ مذہبی آزادی حاصل ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس پر کسی قسم کی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ حالانکہ یہ جو فیصلے کی شق نمبر 5 ہے، اس کو اگر پورا پڑھا جائے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جس قادیانی کے متعلق یہ کیس چل رہا تھا، یہ باتیں کرنا غیر ضروری تھا۔
لیکن انہوں نے کی، اور اس بات کے کرنے سے قادیانیوں کو جو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی اب اس بات کا حوالہ، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا حوالہ کہیں پر بھی دے سکتے ہیں کہ جی ہمیں تو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ مقدمہ یہ تھا کہ اس شخص کا ایک پریس تھا اپنا، اس نے تحریف شدہ قرآن چھاپے اور ان کو تقسیم کر رہا تھا، اس پر اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستانی آئین کے مطابق قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے، قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا، اپنی عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتا۔ وہ اس پر قرآن لکھ کر اس کی تشہیر کر رہا تھا، تحریف شدہ قرآن تھا، اور اس کو قرآن کہا انہوں نے۔ اور قاضی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، گویا جس طرح عیسائیوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، جس طرح یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، ہندوؤں کو حاصل ہے، اسی طرح قادیانیوں کو بھی حاصل ہے۔ اس کی تو کوئی وضاحت نہیں کی جج صاحب نے کہ قادیانیوں کو حاصل نہیں ہے، باقیوں کو ہے۔ ایک تو مطلقاً بات کی ہے، تو مطلقاً بات کرنے سے کوئی بھی آدمی اپنے حق میں لے سکتا ہے اسے، جسے قادیانیوں نے لیا ہے اپنے حق میں۔ دنیا کے جو دیگر مذاہب ہیں، اسلام ان کو اگر مذہبی آزادی دیتا بھی ہے تو اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ مذہبی آزادی جو دیتا ہے وہ صرف ان کی عبادت کی حد تک ہے۔ عیسائی اپنی عبادت اپنے عبادت خانے میں کر سکتا ہے، اسلام اس پہ کوئی قدغن نہیں لگاتا۔ یہودی اپنے عبادت خانے میں اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے عبادت کر سکتا ہے، اسلام اس کو روک ٹوک نہیں کرتا۔ ہندو اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اپنی عبادت کر سکتا ہے، اس کو حکومت یا کوئی مسلمان کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا، اتنی آزادی حاصل ہے۔ لیکن عیسائی اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، یا یہودی اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، یا کوئی ہندو اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہبی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی تبلیغ کرتے رہیں، اور کجائی ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ کرے۔ تو پہلے تو یہ بات صاف کی جائے کہ آیا قادیانیت بھی کوئی مذہب ہے؟ قادیانیت کوئی مذہب نہیں ہے۔ قادیانیت ایک دھوکہ ہے جو کہ مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے آئین میں قادیانیوں پر دھوکہ دہی کی سزا بھی لگتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، یہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، تو یہ تو دھوکہ ہے۔ تو اس پر بھی عامیان پاکستان کو ایک مؤثر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ نامعلوم یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں خصوصاً ہمارے اس ملک میں ہر سال کہیں نہ کہیں سے قادیانی مسئلے کو چھیڑا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ مسلمان ختم نبوت کے معاملے میں انتہائی جذباتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی قسم کی قدغن کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود اس مسئلے کو ہر سال چھیڑا جاتا ہے۔ کبھی پارلیمنٹ سے چھیڑا جاتا ہے، اور کبھی کسی وزیر کی طرف سے اس مسئلے کو چھیڑا جاتا ہے، اور اس دفعہ تو قاضی صاحب نے چھیڑ دیا۔ یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں کیا جاتا ہے پاکستان میں؟ یہ مسلمانوں کو چیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی غیرت ایمانی کہاں تک موجود ہے، موجود ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور جب دیکھیں گے کہ اب مسلمانوں نے اس پر کوئی آواز بلند نہیں کی ہے، کوئی بات نہیں کی ہے، تو پھر اگلا وار کریں گے۔ ابھی بات صرف چھیڑ خانی کی حد تک چل رہی ہے، اور ہر سال چھیڑا جاتا ہے اس مسئلے کو۔ اس لیے ان جو دین دشمن طاقتیں ہیں ان کو موقع نہیں دینا، اور مسلمانوں کو اس پر مؤثر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور قاضی صاحب کو بھی چاہیے کہ انہوں نے جو یہ شق نمبر 5 لکھی ہے اس کو حذف کریں، یہ غیر ضروری ہے۔
اس کو قادیانی اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا پر بڑا چل رہا ہے کہ قاضی صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا، قاضی صاحب ایسا آدمی ہے، قاضی صاحب جیسا بھی آدمی ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا کیا ہے فیصلے میں۔ وہ جیسا بھی ہے، ان کا مقصد جو بھی تھا، یہ غیر ضروری باتیں شامل کر کے قادیانیوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیوں کی گئی ہے؟ یہ ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہر سال ہوتی ہے، اور ہر سال الحمدللہ مسلمان جب مؤثر آواز بلند کرتے ہیں تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اب بھی یہ موقع ہے کہ مؤثر آواز بلند کریں اور ختم نبوت پر ڈاکہ جو ڈالا جا رہا ہے اس پر آواز بلند کریں، تاکہ یہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں آئندہ اس قسم کی حرکتیں نہ کر سکیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔